بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اللہ پاک سورہ انعام میں فرماتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل کرتے ہیں، یا پھر اسی لیے لیلۃ القدر کہا گیا کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے وہ بھی عزت و شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورہ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے شب قدر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ابو بکر اور آق نے فرمایا کہ اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا کہ جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوں، انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس رات ہر گنہگار کی بخشش ہو جاتی ہے جو بھی معافی کا طالب ہو، لیکن صرف 4 لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، ان 4 لوگوں کا بتانے سے pہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، شب قدر عظمت والی رات ہے جو کہ صرف امت محمدیہ کو ملی۔ شب قدر رسول اللہ کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہ آیا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا جو کہ کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں بتائی گئی تو رسول اللہ نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا اور کہا کہ امت محمد پہلی امتوں کی طرح طویل عمر کو نہیں پہنچ سکیں گی، لہٰذا خدا نے مجھے شب قدر عنایت فرمائی ہے۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب صحابہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے۔ جب صحابہ نے حضور اکرم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو انہوں نے رسول اللہ کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرے گا تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہوگا، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین سورہ قدر لے کر حاضر خدمت ببرکت ہوئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک ہی رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامی، ایک نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کے لیے ایک جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث نے تصریح کر دی کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تو وہ صرف اسی 1 سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم اکثر فرمایا کرتے، اے مسلمانوں، تم شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا کرو،
ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشر میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت نے رسول اللہ سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے اور ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا کہ یہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن ہوتی ہے۔ یہ رات نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی سرد۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر بھی مختلف دنوں میں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ پائی جائے گی۔ اللہ پاک نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل نے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں اور جس کو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی دن کو کسی دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیثیں اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی بھی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ کو شب قدر کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا جس نے شب قدر اللہ کی عبادت میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان میں اللہ کے آخری نبی کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ سے اس کا شکر ادا کرتے اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہو، مجھے معاف کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، 4 لوگوں کی بخشش شب قدر بھی رات اللہ پاک نہیں فرماتا۔ نمبر 1، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2، وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو۔ چوتھا، وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔